آپ کہتے ہیں بینامی آپ نے نہیں رکھی. آپ کی اہلیہ سابق اہلیہ جمائمہ خان نے جب آپ کو پراپرٹی آپ کی واپس کی خان صاحب, اس میں وہ کہتی ہیں کہ آپ نے یہ زمین خرید کے ان کے نام بینامی ٹرانزیکشن کی تھی. یہ پہلی جگہ یہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں, یہ ان کا پاور آف اٹرنی. یہ میں نے پڑھا ہوا ہے. جی دیکھیں, پہلے تو یہ کلیئر کریں نا, اس اسکرین کو اٹھائیں, میری پہلے بات کلیئر سمجھیں. بینامی کیا ہوتی ہے؟ بینامی یہ ہوتی ہے کہ میں کسی کے نام کے اوپر پراپرٹی خریدوں. سمجھ گئے نا آپ, کہ میں کسی کے نام کے اوپر ٹیکس بچانے کے لیے پراپرٹی خریدوں. 2002 میں جمائمہ نے, یہ جو زمین میری ہے, میرے پاس پیسے نہیں تھے, میرا لنڈن میں ایک فلیٹ تھا, وہ بک رہا تھا. 2002 کے اندر جمائمہ نے پراپرٹی خریدی اپنے نام پہ, اس کے پیسے تو اس کے نام پہ, بینامی کیسے ہو گیا؟ وہ یہ کہتے نہیں, وہ کہتے نہیں. ایشو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے, جمائمہ نے پراپرٹی خریدی اپنے نام پہ, یہ بینامی کیسے ہو گیا؟ وہ یہ کہتی ہیں کہ پراپرٹی خریدی عمران احمد خان نیازی نے, جو سن آف اکرام اللہ خان نیازی. وہ کہتی ہے, میں نہیں کہہ رہا. دیکھو, یہ جو ہوا نا, ہوا یہ کہ 2002 میں پراپرٹی لی, جمائمہ نے لی, میرے پاس پیسے نہیں تھے. 2003 کے اندر میرا فلیٹ بکا لنڈن میں, اس کی میں نے پریس کانفرنس کے اندر ساروں کو بتایا کہ فلیٹ کی قیمت کتنی تھی. 2004 میں میری ڈیورس ہو جاتی ہے, جو پراپرٹی جمائمہ کے نام تھی وہ میرے نام پہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اب سنیں, وہ میرے نام پہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے, ٹھیک. اب کاشف ذرا غور سے یہ بات سنیں, میری طرف دیکھیں. جو اس نے جو پراپرٹی لی اپنے پیسے دے کے لیے, ٹرانسفر کی میرے نام پہ, کیونکہ میں تب تک میرا فلیٹ بک چکا تھا, میں نے اس کو پیسے واپس کر دیے تھے, اور ڈیورس ہوگی. اگر ڈیورس نہ ہوتی تو اسی کے نام پہ شاید رہتی, کیونکہ ڈیورس ہوگی, اس نے پراپرٹی میرے نام پہ کر دی. بینامی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے نام پہ پراپرٹی لی جائے اور اس نے اس کے پیسے اپنے نام پہ پراپرٹی لے لی, اس کے بعد میں نے اسے پیسہ واپس کیا, ڈیورس ہی میرے نام پہ کر دی, بینامی کیسے ہوگی؟ وہ اس لیے بینامی ہوگی خان صاحب, وہ خود کہتی ہیں. وہ کہہ نہیں رہی, وہ اس نے کسی کو ایفیڈیوٹ دیا, اس نے کیونکہ وہ تو انگلینڈ میں بیٹھی ہوئی تھی, ٹرانسفر پراپرٹی یہاں کسی نے کرنی تھی, کاغذی کاروائی یہاں کرنی تھی. جو وکیل ہائر کیا ہوگا مجھے نہیں پتا اس نے کیا کیا, لیکن فیکٹس تو آپ کے سامنے ہیں. یہ برطانوی وکیل ہے. وہ برطانوی وکیل نہیں ہے, وہ انگلینڈ میں بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا ہے سیف اللہ نیازی کو. ایشو کیا ہے کاشف؟ ایشو یہ ہے کہ پراپرٹی اس نے پیسے دیے اپنے نام پہ لی, ٹرانسفر کی, جبکہ ڈیورس ہوگی میرے نام پہ. اس میں مجھے بتائیں گے کیا انلیگل چیز ہے؟ وہ یہ کہتی ہے, نہیں وہ چھوڑے نا, اس میں انلیگل چیز کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ آپ نے پراپرٹی خریدی ہے بینامی میرے نام کی, میں کیونکہ اب ڈیورس ہو گئی ہے, میں ان کی پراپرٹی واپس کر رہی ہوں. پورے ایفیڈیوٹ میں یہ لکھا ہے. کاشف, میں اس کے نام پہ پراپرٹی اچھا, میں اس کے نام پہ پراپرٹی کیوں خریدتا؟ کیا ویسے بھی آپ کو ڈکلیئر کرنی پڑتی ہے؟ سپوزنگ مجھے دوسری چیز لے لیں, میں اگر جمائمہ کے نام پہ پراپرٹی لے بھی لیتا, آپ اگر شادی شدہ ہیں, آپ کو اپنی بیوی اور بچوں کی ساروں کی پراپرٹی ڈکلیئر کرنی پڑتی ہے, تو ڈکلیئر تو ویسے کرنی پڑنی تھی. مجھے یہ شوق بتائیں اس میں, اگر یہ بینامی اس لیے کرتے ہیں ٹیکس بچانے کے لیے, مجھے یہ بتائیں کہ اس میں بینامی کیسے, اس میں مجھے فائدہ کیا ہونا تھا کہ اس کے نام پہ پراپرٹی لینا؟ وہ مجھے ویسے بھی ڈکلیئر کرنی پڑنی تھی. وہ آپ نے ڈکلیئر 2002 کے اس میں اپنی سٹیٹمنٹ تو نہیں, تو وہ اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ میرے نام پہ نہیں تھی. جب میری ڈیورس ہوئی تو میرے نام پہ آئی نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ بیوی کی ڈکلیئر کرنی پڑتی ہے. 2002 میں جو آپ نے گوشوارہ سبمٹ کرایا اس میں وہ ایکچولی فیکچولی جمائمہ کے نام پہ تھی, جمائمہ کی پراپرٹی تھی, پیسے اس نے دیے تھے, تو میں اپنے گوشوارے میں کیسے ڈکلیئر کر دیتا؟ ابھی آپ نے کہا نا کہ جی بیوی کے ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں. نہیں کاشف, اب آپ لوگوں کو کنفیوز نہ کریں. نہیں, میں